بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موطن آخر نساؤكم حرث لكم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے لیے ہم سب کی حاضری ہوئی ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس بھی قائم ہونے والی ہے. اسی لیے اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. نکاح کے بعد، شادی کے بعد میاں بیوی کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی تمنا ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے. اور صرف اولاد کا مل جانا ہی کافی نہیں، بلکہ اولاد بھی ہو تو نیک ہو، صالح ہو. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ہمیں دعا بھی سکھائی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. صرف اللہ تعالیٰ سے اولاد نہیں مانگنی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے، بلکہ رب ہب لی من الصالحین، اے مولا تو نیک اولاد مجھے عطا فرما، مجھے ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما قرۃ اعین جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جن کا چہرہ جب میرے سامنے آ جائے تو پورے دن کی تھکان میری دور ہو جائے، میرے غم میں اپنے آپ کو بھلا دوں، میری اولادیں، میری بیوی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں سکھا رہا ہے. آج اکثر و بیشتر لوگ ماں باپ اپنی اولاد کے شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں، ان کی فرمائشوں میں کوئی کمی نہیں رکھی، پھر بھی آج ہماری اولادیں ہماری باغی بن گئی ہیں، ہماری نافرمان بن گئی ہے، ہمیں ناراض کر کے زندگی گزار رہی ہے. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، نساؤکم حرث لکم. اللہ فرما رہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہے. حرث کے معنی کھیتی کیا آتے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہے. اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے بڑا عجیب و غریب انداز اس علماء کرام نے اس آیت کریمہ کو سمجھایا. ایک انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی فصل عمدہ ہو، اس کی زمین سے نکلنے والی جو کھیتی ہے، جو باغات ہے، وہ عمدہ سے عمدہ پھل دینے والی ہو، تو اس انسان کو سب سے پہلے اچھی زمین کا انتخاب کرنا ہوگا. اگر زمین بنجڑ ہے، بنجڑ زمین میں اعلیٰ سے اعلیٰ بیج ڈالا جائے اور اچھی سے اچھے پانی سے سینچا جائے، لیکن زمین بنجڑ ہے تو بنجڑ زمین سے کبھی پھل اگا نہیں کرتے، بنجڑ زمین سے کبھی کھیتی نہیں نکلتی، کبھی اس میں سے باغات تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر سے کسی چیزوں کو نہیں نکالا کرتی. تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیت ہے. تو ایک انسان یہ چاہے میری کھیتی اچھی ہو تو اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے، پھر اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے، اس میں اچھا بیج ڈالتا ہے. زمین تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھی ہے،
لیکن سڑا ہوا بیج ڈالا ہوا ہے اور دعائیں کر رہا ہے، اللہ میں نے بیج ڈالا ہے، اور وہ بھی ڈالا، سڑا ہوا بیج ڈالا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سیب کے باغات یہاں تیار کر دے، یہاں کھجور کے باغات تیار کر دے، یہاں دوسری عمدہ قسموں کے پھلوں کو تو تیار کر دے۔ بیج ڈالا، وہ بھی سڑا ہوا ڈالا، تو اندر سے جو نکلے گا وہ بھی سڑا ہوا ہی نکلے گا۔ تو اچھی زمین کا انتخاب کرنا، اچھے بیج کا انتخاب کرنا، اچھا بیج زمین میں ڈالا، پھر وقتاً فوقتاً اس کھیت کو، اس زمین کو پانی پہنچاتے رہنا۔ اچھی زمین بھی ہے، بیج بھی اعلیٰ ہے، لیکن پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ بیج ضائع و برباد ہو جائے گا۔ جب برابر اس کو وقت کی طور پر پانی بھی ملتا رہا، کھاد بھی ملتا رہا، پھل تیار بھی ہو گیا، باغیچہ تیار بھی ہو گیا، تو چاروں طرف باؤنڈری بھی گھیر لیتا ہے، کوئی جانور میری کھیتی میں نہ گھس آئے، کوئی چور میری زمین پر نہ آئے اور میرے فصل کو برباد کر دے، میرے کھیت کو برباد کر دے۔ چور کی حفاظت سے، جانوروں کی حفاظت کا وہ نظام بناتے کہ میری فصل بیکار نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ جب یہ چار کام کوئی انسان کرتا ہے تو اچھی کھیتی، اچھے فصل اور اچھے باغات اس کی نگاہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرما رہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری لیے کھیت ہے، یہ اولاد بھی فصل ہے، اولاد بھی پھل ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے ایک انسان جیسے وہ زمیندار چار چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میری آنے والی اولاد نیک ہو، میری آنے والا فصل، میری آنے والی فصل، میرا آنے والا پھل عمدہ ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو سب سے پہلے جیسے وہ کسان اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے، اس انسان کو سب سے پہلے اس زمین کا، آنے والی بچے کی زمین کا، آنے والی بچے کی ماں کا اچھا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر بیوی نیک ہے، صالح ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے، تو اس سے وہ پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اگر مائیں نیک نہیں ہیں، ان کی زندگی میں نہ نماز ہے، وہ رات دن ٹی ویوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر ہم یہ چاہیں ہماری اولادیں نمازی بنے، ہماری نیک بنے، وہ اس کی ماں جب اللہ والی نہیں بنی تو اللہ آپ کو جو اولاد دے گا وہ اولاد آپ کی کیسے بن سکتی ہے؟ ہم اللہ یہ اولادیں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اولادیں صرف اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ملتی ہے، کسی اور کے خزانے سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، واللہ جسے لڑکیاں دے دیا، کسی کو لڑکے دے دیے، کسی کو لڑکے لڑکیاں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ جسے چاہتے سے اولاد کی نعمت سے محروم رکھتے ہیں۔ ہم اپنے اطراف میں دیکھیں ایسے لوگ بھی ہمارے علاقے میں ہیں کہ اللہ نے دنیا تو دی ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل کرم سے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کی ہم نے فکر نہیں کی، اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا۔ مسلم شریف کی روایت، الا الا کلکم رائن، کان کھول کے سن لو، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور تم میں وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر شخص کو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو نساؤکم حرث لکم، جیسا وہ انسان ہوتا ہے اچھی کھیتی کے لیے اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے، اگر ہم کوئی نوجوان یہ چاہے کہ میری اولادیں نیک ہو تو اس کو سب سے پہلے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ حدیث میں کہ انسان اور لڑکی میں شادی کرنے کے لیے، نکاح کے لیے مال دیکھتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، خاندان کو دیکھتا ہے اور دینداری کو دیکھتا ہے، لیکن جو انسان یہ چار چیزوں میں سے کسی چیز کو دیکھ کر انسان شادی کی بنیاد کو تعمیر کرتا ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے جو خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کی عمارت کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خوبصورتی اس کی زندگی کو تسکین نہیں دیتی، اخلاق برے ہیں، دینداری نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے شوہر کے حقوق کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساس سسر، یہ بھی میں سسر جو ہے یہ بھی میرے ماں باپ کی طرح ہے، جیسے میرے ماں باپ کے میرا پر حق ہے یہ بھی میرے ماں باپ کی طرح ہے۔
انہیں پتہ ہی نہیں، نہ ان کے والدین نے ان کو بتایا. تو جب وہ دینداری نہیں ہے، خوبصورت تو بہت ہے لیکن دینداری نہیں ہے، تو وہ زندگی جہنم بن جاتی ہے. یا مالداری بھی ہے، مالداری کو دیکھ کر نکاح کی بنیاد رکھی گئی. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص مالداری کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی غنا کو فقر میں تبدیل کر دیتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. دینداری تو آخری درجے کی ہے. حسن و جمال کو دیکھا جائے، خاندان کو دیکھا جائے، خاندان کیسا ہے، مال و دولت کیسا ہے، وہ دینداری شاید ہی کوئی دیکھتا ہے. اس کو تو ذہنوں میں بھی نہیں آتا. وہ زندگی جو سنورتی ہے، میاں بیوی کی محبت کے ساتھ جو زندگی گزرتی، وہ دینداری کی وجہ سے گزرتی. کہ دینداری نہ مال و دولت ہے، خوبصورتی ہے، اعلیٰ خاندان ہے، اونچا خاندان ہے، لیکن دین نہیں ہے تو دونوں میں رات دن جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کئی واقعات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں. چند ہی مہینے میں وہ نکاح طلاق کی دہلیز تک پہنچا ہوا نظر آتا ہے. تو ہمیں اپنی اولاد کو، اگر ہم یہ چاہیں تو اپنی اولاد کے لیے اس کی ماں کا اچھا انتخاب فرمائے. دوسرے نمبر پر جیسا وہ کسان ہوتا ہے جو اچھی فصل کا، اچھی کھیتی کا امیدوار ہوتا ہے، وہ اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے، عمدہ بیج ڈالتا ہے، ایسے ہی ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے پہلے سے اس کی تیاری کرنی ہے. ماں کا اچھا انتخاب کیا، اس کے بعد اس کے بیج بھی اچھا ہو. ایک مرتبہ عمر کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا. یا رسول عمر، یا امیر المؤمنین، یہ میرا بیٹا میرا بڑا نافرمان ہے. عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو، ان کے بیٹے کو نصیحت کی کہ باپ کی یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حقوق ہے. بیٹے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا باپ پر اولاد کے کیا حق ہیں؟ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ مجھ پر باپ کے کیا حق ہے، لیکن باپ پر اولاد کے کیا حق ہے وہ بھی بتا دیجئے. عمر نے فرمایا کہ باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی ماں کا انتظام کرے، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے، اس کی صحیح تربیت کرے. وہ لڑکا کہنے لگا کہ میری ماں تو ایک باندھی ہے، میری نہ کوئی اچھی ماں کس نے انتخاب کیا ہے، میرا نام بھی غلط سلط رکھا ہے، مجھے دین بھی کچھ نہیں سکھایا. عمر اس کے باپ کو ڈانٹنے لگے، تم اپنی اولاد کی شکایت لے کر میرے پاس آتے ہو، تم نے اس کے حقوق کیا ادا کیے، اور تم یہ چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک ہو، تمہاری مطیع و فرما بردار بن جائے. تو بیج اچھا ہو. بیج اچھے سے مراد کیا ہے کہ رزق حلال ہو. حلال رزق پیٹ میں جائے گا تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ہوگا وہ بھی نیک ہوگا. حرام روزی پیٹوں میں گئی ہے اور اس سے جو اولادیں ہیں پھر وہ کبھی ہماری فرما بردار نہیں بن سکتی، کیونکہ جس پیٹ میں، جس حلق میں، جس جسم میں حرام غذائیں جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نہ مطیع و فرما بردار بنتے ہیں، نہ لوگوں کا مطیع و فرما بردار بنتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں کاروبار کی ایسی نئی شکلیں ایجاد ہو چکی. ہمارے علاقے میں علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں. ہم وہ نئی شکلیں کرتے چلے جا رہے ہیں. حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہمیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ نیا کاروبار کرنے جا رہا ہوں، یہ کاروبار کی نئی شکلیں ہیں، شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ بس ایک دھن لے کے حلال سمجھ کے ہر ایک انسان جو مرضی میں آ رہا ہے اس کاروبار کو کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک ہی دھن کہ میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے، یہ چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے. جو حرام غذا پیٹ میں جائے گی تو اس سے جو بدن سے اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ بھی گناہ والے اعمال سرزد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دیوبند کے ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، مستجاب الدعوات تھے. ایک مرتبہ کسی نے دعوت دی، دعوت پر گئے. بچپن سے اللہ والے تھے، قرب کا، ولایت کا بہت اعلیٰ درجہ حاصل تھا، لیکن جب شک شبے والا کچھ لقمہ تھا وہ تو پاکیزہ لقمہ کھانے والے جیسے حلق میں گیا فوراً پتہ چل گیا یہ کچھ شکوک و شبہ والا لقمہ ہے. قے کر کے اس کو باہر نکال دیا. وہ اللہ والے ہیں، بچپن سے ولایت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک لقمہ شکوک و شبہات کا پیٹ میں چلا گیا وہ بھی نکال دیا.
وہ بزرگ فرماتے 40 دن تک اس کا اثر میرے قلب پر رہا، 40 دن تک میرے دل میں گناہ کے خیالات آتے رہے، میں یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، ایک لقمہ حرام کا گیا وہ بھی نکال دیا، اس کا اثر 40 دن تک قلب پر رہا۔ ہمارے پیٹوں میں حرام کے لقمے جائے، ہمارا کاروبار میں جھوٹ آ جائے، ہمارا کاروبار میں سود کا کاروبار بھی ہے، لین دین کا معاملہ بھی ہے، دھوکے کا کاروبار بھی اگر ہمارا ہے، اور ہمارے پھر ہم یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، حج عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ ہماری نگاہیں غلط دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتی ہے؟ ہمارے کان غلط سننا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ عبادت میں تو ہم پیش نظر آتے ہیں، ہماری کوئی نماز فوت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، تسبیحات کی پابند بھی ہے، لیکن بدن کا ہر عضو گناہ میں بھی ملوث نظر آ رہا ہے کہ ہماری غذائیں میں شکوک و شبہات ہے جو ہمارے پیٹوں میں جا رہی ہیں، جو ہمیں چاہنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت پہ ہمیں جمنے نہیں دیتی، جو ہمیں چاہنے کے باوجود بھی ہماری نگاہوں کو جھکنے نہیں دیتی، جو ہمارے چاہنے کے باوجود بھی ہمیں گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی، یہ اس حرام شکوک و شبہات کا اثر ہے جو ہمارے بدنوں سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولاد نیک اور متقی و فرما بردار ہو، تو جیسے وہ ایک انسان جو کھیتی کرنے والا اچھے بیج کا انتخاب کرتا ہے، ہم بھی اچھے رزق کا انتظام کریں کہ اگر دو چیزیں کہی جاتی مائی اور کمائی، اگر اولاد نیک چاہتے ہو، متقی و فرما بردار چاہتے ہو، دو چیزوں کا اہتمام میں خاص کرنا ہے، ایک کمائی، دوسری مائی، کہ ماں بھی اچھی ہو، کمائی بھی اچھی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی خراب ہوگی تو ہماری اولادیں باقی ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی۔ آج بہت سے حضرات ایسا انہیں پتہ ہے کہ غلط ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ جھوٹ ہے، حرام ہے، سود ہے، پھر بھی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کی تکمیل کے خاطر۔ جن لوگوں کے لیے آپ حرام کے مال میں کمائی حاصل کر رہے ہو، وہی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کا نافرمان بنا دے گا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں کسی اور کی بات نہیں، سود بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سود کو سود سمجھتے نہیں، سود کی نئی نئی شکلیں ہمارے معاشرے میں اس کی ایجاد ہو چکے ہیں، اور انسان اس کو سود بھی نہیں سمجھتا۔ ہمارے علاقے کے ایک واقعہ ایک صاحب نے کچھ مجھے کہا، شادی بیاہ کا ماحول بھی ہمارا بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنا خرچہ اور جتنا ہم اسراف شادی بیاہ میں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے، ایسا مجھے ڈر لگتا ہے جو اس راستے پر، شادی بیاہ کے راستے پر ہم جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلوں کی حالت بھی بہار بنگال کی طرح ہو جائے کہ وہاں کی شادیاں کرنا لاکھوں روپیہ جہیزوں میں دینا پڑتا ہے، اپنی زمینوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ہم جس نہج پر چل رہے ہیں کہ فرنیچر کا خرچہ اور لڑکے کے گھر کا، اس کے کمرے کا پورا گھر سجا دینا، 1.5 2.5 3 لاکھ اس میں لگا دیا، وہ کھانے پینے میں جس راہ پر ہم چل رہے ہیں، یاد رکھو اگر ہم نے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں رکھا، ہماری اولادیں خون کے آنسو روئے گی، اور ہمارا معاشرہ بھی بہار بنگال کی طرح ماحول ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے واسطے، اللہ نے مال دیا ہے ہمیں، گجرات میں اللہ نے بہت نوازا ہے، ہمیں مال دیا، دولت دی، اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم شادی بیاہ میں فضولیات میں لگائے۔ ایک شادی کا جوڑا، دلہا دلہن کا 15 20 25 ہزار کا جوڑا ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ پہنا پوری زندگی رکھ دیا۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے مال دیا اس لیے دیا تھا۔ ہمارے معاشرے کے ایک واقعے میں ایک شخص نے خود اپنی زبان سے کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اس کے لڑکے کی شادی تھی۔ وہ ہمارے معاشرے میں نظام چل رہا ہے کہ کڑی کھچڑی بھی ہو، کھچڑا بھی ہو، اور کھانا بھی کرنا ہے، نہیں گنا تو وہ ناراض ہو جائے گا، سب کو بلانا ہی پڑتا ہے۔ وہ خود مجھے کہنے والا، میں نے سود پر پیسہ لیا اور میں نے اپنے بیٹے کا کھانا کرا۔ یہ ہمارے سنگرام پورے کی بات ہے، کوئی زبان کسی اور سے سنی بات نہیں کہ فلاں نے کہا اس کی شادی میں، جو لینے والا، جو کرنے والا، وہ خود مجھے کہنے والا کہ میں نے سود پر پیسہ لیا اور اپنے بیٹے کے لیے کھانا میں نے کرا۔ اب ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا تو اللہ نے خوشی کا موقع دیا۔ شادی یہ لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے،
شاد کے معنی خوش کیا آتے ہیں اور شادی کے معنی خوشی کیا آتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو شادی کو شادی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، گھر والے بچے چھوٹے بڑے سب خوشیوں مناتے ہوتے ہیں، جو ناراض ہیں ان کو بھی منایا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ناراض ہے، فلاں رشتہ دار ناراض ہے، اللہ نے خوشی کا موقع دیا، آپ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جائے۔ جو ناراض تھے ان کو بھی ہم نے منایا، اور جو ہمارا رب تھا جس نے خوشیوں کا موقع دکھلایا اسی کو ہم نے بھلا دیا۔ ہماری پیٹھی کی رسمیں چل رہی ہے، محلے میں اسٹیج بنا ہوا ہے، لڑکے لڑکیاں سب نے پیلا کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، یہ کون سا اسلامی تہوار ہے؟ یہ کون سی اسلامی شادی؟ پہلے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں تھا، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں پیلا ڈریس پہن رہی ہیں، پورے محلے میں پیٹی لگائی جا رہی ہیں۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، ایسی شادیاں کی جائے اور پھر ان کا نکاح حرم ہی میں کیوں نہ کیا جائے، لیکن اللہ ان میاں بیوی میں کبھی محبت دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی نکاح کی بنیاد تو گناہ پر رکھی، اللہ کی نافرمانی پر رکھی ہے، پھر چاہے حرم میں آپ نکاح پڑھا لو، ایسی میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی، ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، کتنا دینی ماحول ہے، چاروں طرف دعوت و تبلیغ کا ماحول اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ درجے کا ہمارے یہاں پر ہے، ہر محلے میں مدارس موجود، مسجد موجود ہے، پھر بھی ہماری شادی کی بیاہ ہم کسی عالم کے پاس جائیں تو صحیح، ایسے بہت کم 1-2 مرتبہ شاید کوئی میرے پاس آیا، دوسرے بہت سارے مسئلے کے لیے تو لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کبھی نہیں جاتے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، شریعت کے اعتبار سے کیا مسئلہ ہے، میں نکاح کس طرح سے کروں، میری شادی بیاہ کیسے کروں، میری لڑکی کی رخصتی کا مسئلہ کیا ہے، شادی کا ولیمے کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کسی کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو من میں آیا وہ کر گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے خوشی کا موقع عطا فرمایا، شادی کا موقع ہے، یہ پیٹی کے رسموں کو بند کیا جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ کہ شادی کے بعد اسٹیج کا مسئلہ، کہ اللہ نے شادی کا موقع دیا، دلہن اللہ نے دی، ہم اس دلہن کو اپنے پاس لے کر آئے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس لڑکی کو ہم اپنے یہاں دلہن بنا کر لائیں، اس کا چہرہ محلے والے کسی نے نہیں دیکھا، بڑی باپردہ ہے، نیک ہے، ہمارے گھر لا کے محلے میں اسٹیج پر اس کو بٹھا دیا کہ اللہ تیری شکر گزاری ہم کر رہے، تو نے مجھے شادی دی، مجھے بیوی دی، آج اسی کو اسٹیج پر بٹھا دیا، پورے محلے والے کو دکھا رہے یہ ہماری بیوی۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، یہ تو ایک انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ جو غیر مسلم ہوگا لیکن انسانیت اس کی زندگی میں ہوگی، ہمارے اطراف میں انہیں بھی دیکھا جائے، وہ بھی اپنی عورتوں کا چہرہ، وہ بھی گھونگھٹیں ڈالتے ہیں، اپنی عورتوں کا چہرہ کسی کے سامنے دکھانا گوارا نہیں کرتے۔ اس ملک میں ایسے ہندو غیر مسلم بھائی بھی ہیں، یہ تو انسانیت کا درجہ ہے۔ ہم تو مسلمان، ایمان اسلام والے، اور ہم نے اپنی دلہن کے چہرے کو، اپنی بہو کے چہرے کو پورے اسٹیج پر بٹھا دیا، پورے محلے والے کو دکھا رہے ہیں یہ ہماری بیوی، ہماری دلہنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ایسی مجلسوں میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک ہی مجلس مرد عورت کی، ایک ہی مجلس ہو جہاں مرد بھی ہے عورت بھی، پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ایسی مجلس میں اللہ اپنی لعنتوں کو برساتا ہے، ایسی مجلس سے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ کے واسطے اپنی نکاح کو دینی ماحول میں تبدیل کرے، اپنی شادی بیاہ کی رسومات کو ہم اللہ کی شریعت کے ماتحت تبدیل کریں۔ شریعت نے ہمیں ایسا مذہب دیا ہے، ایسا اسلام دیا ہے جس نے انسانیت کے مزاج کی پوری رعایت کی ہے۔ خوشی ہے تو خوشی کے بھی لیکن ایک حدود ہے، ان حدود میں رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کو منانا ہے۔ غم ہے، ماتم ہے، کسی کے باپ کا، کسی کے ماں کا، کسی کے بچے کا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو غم کرنے کی بھی اجازت، ماتم کرنے کی بھی اجازت، لیکن اس کے حدود ہے۔ ان حدود میں رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کو بھی منانا ہے اور اپنے ماتم کو بھی منانا، اپنے غموں کا اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسلامی حدود سے پار ہو گئے تو آپ کا ماتم، آپ کا غم، آپ کی خوشیاں یہ آپ کے گناہ کا ذریعہ بنے گی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی انسان یہ چاہے کہ میری اولاد نیک ہو، تو جیسے وہ ایک انسان ہے جو ایک کھیتی کرنے والا ہے، کسان ہے،
وہ اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے، اچھے بیج کا انتخاب کرتا ہے، تو ہم بھی اپنی اولاد، آنے والی اولاد کی جو ماں اس کا اچھا انتخاب کرے۔ اور بیج جو ہے تو رزق ہمارا حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جس طرح سے وہ کسان وہ وقتاً فوقتاً پانی پہنچاتا ہے، کھاد دیتا رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو ماں بھی نیک ہے، اولاد بھی پیدا ہو گئی، رزق بھی حلال ہے۔ تو تیسرا مقام یہ ہے اس کی دینی تربیت کرنا ہے، اسے دین کی تعلیم دینا ہے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اسے دین کی باتیں سکھائی جائے، اسے مدارس میں بھیج کر اسے حافظ قرآن، عالم دین بنایا جائے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم سے بہت دور ہو گئے، اپنے مدرسے میں بچے کو بھیج دیا، سمجھ رہے ہیں کہ بس وہاں پر دین حاصل ہو رہا ہے، دین ختم نہیں۔ جب بچہ گھر میں آ رہا ہے، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہاں زور سے بسم اللہ پڑھا جائے، انہیں بچے کو کھانے کا سنت طریقہ بتانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے نکل رہا ہے، سلام کر کے گھر سے نکالا جائے، دعا پڑھ کے نکالا جائے، کپڑے پہنائے، بسم اللہ پڑھ کر سیدھا آستین میں ہاتھ ڈالا جائے، جتنے کام ہیں ان تمام کو سنت کے موافق ادا کیا جائے۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ اس چوتھا مرحلہ یہ کہ جیسے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے کہ باؤنڈری لگا دی، کوئی جانور میرے کھیت میں نہ گھس آئے، تو ہم اپنے اولاد کو دینی تربیت تو کر رہے ہیں، مدرسے میں بھیج رہے ہیں، گھر کا ماحول بھی دینی ماحول ہے، لیکن ہمارے چاروں طرف اطراف کا جو ماحول ہے وہ بڑا بے حیائی کا ماحول ہے، گناہ کا ماحول ہے، ڈرگز اور نشے کا ماحول ہے، تو اس کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ ہماری اولادوں کی دوستی کسی ایسے سے نہ ہو جائے جو ہماری اولاد کو برباد کر دے، اس کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اپنے گھروں میں دینی ماحول کے حلقے بھی لگائے جائے۔ اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کے راستے میں جماعتوں میں نکالا جائے۔ اگر ہم نے دین سے اپنی اولادوں کو نہیں جوڑا، یہی جو ہر مہینے 3 دن بھیجتے رہیں گے، یا اگر جماعتوں میں جائیں گے، مسجد کی تعلیم میں بیٹھیں گے، دینی ماحول میں بیٹھیں گے، تو یہ آپ کو ماں باپ سمجھیں گے اور آپ کے مطیع و فرما بردار بنیں گے۔ اگر ان کا دین سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا، کاروبار تو کما رہا ہے، دنیا میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، چلا جا رہا ہے، لیکن دین کی کوئی اہمیت نہیں، تو ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ تو اللہ نے بھی بڑا اچھا موقع بھی دیا ہے، ویکیشن کا موقع بھی ہے، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنے کے لیے۔ کل سے یہاں 10 دن کی جماعت بھی جا رہی ہے، امام صاحب لے کے جا رہے ہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب لے کے جا رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنے کے لیے۔ دنیا تو جیسے ویسے کٹ جائے گی، میری اولاد کی جنت بن جائے، وہ میرا اور میرے رب کا مطیع و فرما بردار بن جائے، اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں، ہم پکنکوں کا اور گھومنے پھرنے کے پروگرام جماتے ہیں، اس سے سب سے بہتر ضروری کہ اپنی اولاد کو پہلے 10 دن 3 دن جماعتوں میں بھیجے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو گھومنے پھرنے کے لیے لے کے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے، دونوں خاندان میں زوجین مودت و محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔